اب میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے یار؟ کیا کریں، خاندان والوں کو خوش کرنا ضروری ہے. شادی میں فنکشن نہیں کریں گے، شادی میں یہ والے کام نہیں کریں گے تو دوست ناراض ہو جائیں گے. ہیں کیا کریں جناب، ہماری مارکیٹ کا، ہمارے شہر کا یہ ایک عرف ہے، سب لوگ کرتے ہیں، ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم کس کو راضی کرنے دنیا میں آئے ہیں. کیا گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کریں گے؟ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کریں گے؟ ایسا نہ کریں. ہمارا فوکس ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود بیان فرمایا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی 3 خواہشیں ہیں. اچھا، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری بہنیں بھی پردے میں ہیں، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں آسلو ناروے میں، اور مجھے لائیو بھی دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی ذرا 3 ٹاپ خواہشات کو، ڈیزائرز کو لکھیے، یہ سوچئے. تو ہر کسی کی الگ الگ ہوگی. یار بہت ٹائم سے سوچ رہا ہوں تھوڑے پیسے آ جائیں تو وہ والی گاڑی لینی ہے، فلاں ملک کی سیر کرنی ہے، اس سوسائٹی میں گھر لینا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں آئیڈیاز سب کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش کیا تھی. کاش ان سے سیکھنے کو مل جائے. یہ ہوتا ہے عاشق رسول. ہاں، ان کا فوکس کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں: النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. ترجمہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے الفاظ کی خوبصورتی کو تو دیکھو یار. ایسا لگتا ہے موتیوں کی طرح ایک لڑی ہے، اس کا ردم کتنا خوبصورت ہے. النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک. ان تینوں چیزوں میں ایک ہی ذات آپ کا محور ہے، ایک ہی شخصیت آپ کی ڈیزائر ہے. آپ کہتے ہیں میری پہلی تمنا یہ بس رسول پاک کو دیکھتا رہوں. النظر الیک وانفاق مال علیک، بس اپنے نبی پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. تیسری خواہش یہ والجلوس بین یدیک، بس سرکار کے قدموں میں حاضر رہوں. دل کی تمنائیں تھی نا، دل سے تینوں تمنائیں کی تھی. اللہ نے تینوں تمنائیں کیسی پوری کر دی ہیں؟ النظر الیک، حضور کو دیکھتا رہوں. ساری زندگی تو دیکھتے رہے، مگر علماء کہتے ہیں جو غار ثور میں ابو بکر کو دیدار نصیب ہوا نا، وہ کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. مجھے بتاؤ نا، اگر کسی کی گود میں کوئی آرام کر رہا ہو تو کتنا قریب سے چہرہ دیکھا ہوگا، کیسے گال مبارک دیکھے ہوں گے، کیسی پلکیں دیکھی ہوں گی، نبی پاک کے داڑھی کے بال کتنے کلوز دیکھے ہوں گے. اور اس وقت کائنات میں کوئی یہ نیکی نہیں کر رہا تھا. پوچھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، سیدنا ابوبکر صدیق کی غار ثور والی نیکی ایک طرف. وہ جو ان کو نیکی کا موقع ملا، نبی پاک کے ساتھ وہ 3 دن اور 3 راتیں گزاری. النظر الیک، حضور کو دیکھتا رہوں. دوسری تمنا وانفاق مال علیک. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، صدیق اکبر نے کئی بار نبی پاک پر اپنا مال قربان کیا ہے. غزوہ تبوک کو کون بھول سکتا ہے؟ اچھا، صحابہ اکرام میں کمپٹیشن بھی کتنا ہیلدی تھا. غزوہ تبوک کو میرے بچے ینگسٹر بیٹھے ہیں، میں تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں. یو شوڈ ریڈ، یو شوڈ ٹرائی ٹو لرن اباؤٹ دا غزوہ تبوک. یہ ضرور پڑھیے گا جا کر سیرت کی کتابوں میں اس غزوے کو. یہ وہ جرنی تھی جس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے. تنگی والا غزوہ، تنگی والی یہ لڑائی تھی. واٹ ہیپنڈ کہ اس وقت مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر تھا. آج ہم ناروے میں ونٹر میں بیٹھے ہیں، باہر شدید سردی ہے. آپ جو مکے مدینے گئے ان کو وہاں کی گرمی کا بھی پتہ ہے. جب وہاں جون جولائی اور گرمی کے دن ہوتے ہیں، جب یہ غزوہ تبوک ہوا تھا نا، اس وقت وہاں پر سمر تھا، سخت گرمی تھی. اور تبوک کتنا دور ہے؟ اچھا، میں بھی جب تک تبوک نہیں گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی یہ بات. میں بائی کار تبوک گیا، 900 کلومیٹر ہے مدینہ منورہ سے. اب ہائی وے بن گئے ہیں، اپروکسیمیٹلی ہائی وے بن گئے ہیں، موٹر ویز بن گئے ہیں. ہم گاڑی میں گئے، ایئر کنڈیشن گاڑی تھی، مگر یقین کرے تھک کے چور ہو گئے. میں سوچنے لگا ہم گاڑی میں تھک گئے، صحابہ کو تو اونٹوں پہ آنا تھا، گھوڑوں پہ آنا تھا، اور گھوڑے اور اونٹ بھی نہیں تھے. 30,000 کا لشکر، نہ سواریاں تھی، نہ کھانا تھا، نہ سامان تھا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنسمنٹ شروع کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غزوے کے لیے ضرورت ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں. واٹ اے بیوٹیفل ہیلدی کمپٹیشن اوور دیئر. ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں، ہمارے عجب فینومینا ہے. ہمارے پاس پیسے آئیں تو پرپرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یار بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا اب پیسے آئیں، اب وہ والا عیاشی کرنی ہے، اب وہ والا گناہ کا کام کرنا ہے. میں تو جمع ہی کر رہا تھا کہ یار وہ والا ٹور ہو جائے، پیسے ہو گئے تو میں نے وہ کرنا ہے. پیسے آتے ہی گناہ کی طرف دماغ جاتا ہے. حالانکہ سچ بتاؤ پیسے دیتا کون ہے؟ جواب دے دو نا مجھے. مال کون دیتا ہے؟ رزق میں اضافہ کون کرتا ہے؟ ہمیں رحمتیں، سہولتیں کون دیتا ہے؟
سچ بتاؤ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہمیں سجدے بڑھانے چاہیے، صدقے بڑھانے چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ عطائیں بڑھاتا ہے، بندے خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، ہونا یہی چاہیے کہ رب عطائیں بڑھائے، ہم شکر بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں کہ مولا تو نے مجھ جیسے گناہ گار کو اتنا عطا کیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ تھے، اناؤنسمنٹ کیا تھا نبی پاک نے، ضرورت تھی، میں اپنے گھر سے 50% لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں چلا گیا۔ 50% بولنا آسان ہے، ادھر 2.5% زکوٰۃ نہیں نکلتی لوگوں سے۔ او ہو 10,000 یورو زکوٰۃ کیسے دوں گا؟ اللہ کے بندے 4 لاکھ یورو ہیں تیرے پاس، تب اللہ نے 10,000 یورو دینی ہے نا، تب شریعت میں 10,000 آپ سے مطلوب ہے، شکر ادا کرو۔ 2.5% ہی تو ہے، مگر بھاری پڑتی ہے دل پر زکوٰۃ۔ اور ادھر 50% لے گئے نبی پاک کی بارگاہ میں، کہا اے عمر کیا لائے ہو؟ تو کیا کہا کہ حضور آدھا لے آیا، جتنا گھر میں تھا آدھا لے آیا۔ کہتے اب میں انتظار میں تھا کہ صدیق اکبر کیا لاتے ہیں۔ کمپٹیشن دیکھیں، کمپٹیشن ہے نیکیوں کا، پیسوں کو خرچ کرنے کا، ہمیں پیسے جمع کرنے کا شوق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچتے ہیں تو آپ کا بظاہر سامان جو تھا نا وہ حضرت عمر سے تھوڑا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، اپیرنٹلی آپ کا سامان تھوڑا تھا۔ جب نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تو کہا ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا۔ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ آئے ہائے ہائے، اب ذرا غور کیجئے، اب جب یہ ہو گیا نا تو حضرت عمر فاروق نے وہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ آج مجھے پتا چل گیا کہ ابو بکر سے میں کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کتنا خوبصورت کمپٹیشن تھا۔ اور آپ کو پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں تک تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا، مگر آگے کیا ہوا؟ نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین آئے۔ اچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دے دیا تھا کہ گھر میں جو کپڑوں کے ساتھ بٹن ہوتے ہیں نا، آپ نے بٹن بھی اللہ کی راہ میں دے دیے اور وہاں کانٹے لگا لیے اپنے جبے پر، اپنے لباس پر۔ تو نبی پاک کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، جبریل امین کے لباس پر کانٹے لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہ حضور آج میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، آج سب فرشتوں نے ایسا لباس پہنا ہے۔ حضور ابو بکر سے کہیے رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے، اور ابو بکر سے پوچھئے کیا یہ اس حال میں رب سے راضی ہیں؟ صدیق اکبر کو رب نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ کا سلام آیا ہے اور رب کی طرف سے سوال بھی آیا ہے، کیا تم اس حالت میں رب سے راضی ہو؟ سوچئے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، سنگل پینی نہیں ہے، مگر صدیق اکبر زاروں کتار رونے لگے، کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ آج میرے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں سامان بھرا ہوتا ہے، مگر ہم راضی نہیں ہوتے رب سے۔ شکوے ہیں، شکایات ہیں، کمپلینز، کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، یار پیسے اچھے نہیں بن رہے، فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ڈاکیومنٹ کے پرابلم ہے، اللہ سے ہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اتنا دیا، کبھی تو کہو یا اللہ تیرا شکر، کبھی تو کہو مولا تیری مہربانی۔ ہماری زبان پر شکر ہی نہیں ہے۔ میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، جب دیکھیں کمپلین، ایوری ٹائم کمپلین۔ سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ دے کر کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں ایسا توکل عطا فرمائے، ان کے صدقے ایسی اللہ کی رضا نصیب فرمائے۔ اور پھر کیا ہوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ آپ کی تمنا تھی نا وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْكَ، میں رسول پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ کیسے مال خرچ کیا؟ پتہ ہے نبی پاک اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا آپس میں انٹریکشن کیسا تھا؟ نبی پاک فرماتے ہیں، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ اتنا اختیار، اتنا خوبصورت تعلق تھا۔ اور کتنا عظیم جملہ نبی پاک نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اور لوگوں نے دنیا میں مجھ پر جو احسان کیے میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر اسے دوں گا۔ کیا ہستی ہے، کیا محبت ہے، کیا پیار ہے۔ ہم سے پیسے نہیں نکلتے اور وہ انتظار میں ہیں کہ بس کیسے نبی پاک پر خرچ کر دوں۔ تمنا یہی ہے کہ حضور پر اپنا مال لٹاتا رہوں۔ وہاں مال و دولت کی حیثیت ہی کیا ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ارے وہ تو جان لٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے، مال کی ان کے لیے کیا حیثیت ہے۔ اور تیسری کیا تمنا تھی؟ ان کی تمنا تھی والجلوس بین یدیک، میں حضور کے قدموں میں حاضر رہوں۔ کیسے حاضر رہے؟ کہ ساری زندگی تو حاضر رہے، آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ موجود ہے۔
محشر میں بھی پیارے آقا کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں بھی انشاءاللہ قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ تو کس کس فضیلت کی بات کروں، ان کی زندگی کے کس کس پہلو کی بات کروں۔ عشق رسول تو ایسا ہے کہ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے۔ وہ عاشق اکبر ہیں، سبحان اللہ۔ کہیں کہیں جان لٹاتے نظر آتے ہیں، کہیں اچھا اولاد۔ ایک بار آپ کے بیٹے عبد الرحمن، کوئی غزوہ تھا، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ سامنے والے غیر مسلموں کی فوج کی طرف سے آئے تھے۔ غزوہ ختم ہوا، لڑائی ختم ہوئی، تو ان کے بیٹے کہتے ہیں بابا جان ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ میرے تلوار کے نیچے آئے تھے، تو میں نے سوچا کہ میرا والد ہے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ کہتے تم نے تو چھوڑ دیا، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے میں نے نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ تم میرے نبی کے دشمنوں کی فوج میں آئے تھے۔ یہ زبان سے کہنا آسان ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پروف کیا، صحابہ نے یہ پروف کیا کہ آقا کے نام پر سب قربان ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پردے میں رہ کر سننے والی میرے بہنوں، ہم ایٹ لیسٹ اپنی خواہشوں کو تو قربان کریں، اپنے ایٹیٹیوڈ اور اپنے زندگی گزارنے کے انداز کو تو بدلیں۔ ہم اگر واقعی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو عشق رسول نظر بھی تو آنا چاہیے نا، نہ ہمارے انداز میں، نہ گفتار میں، نہ کردار میں، نہ کاروبار میں، نہ فیملی میں، کہیں عشق رسول نظر نہیں آتا۔ ہمارے بہت سارے کام تو نبی پاک کے فرامین کے خلاف ہو رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو توکل کیسا تھا، ذرا سنیے گا۔ آج بہت سارے لوگ جناب غلط کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کریں، جاب نہیں ملے گی اس لیے شراب بیچ رہا ہوں، مجھے اچھا کاروبار نہیں ملے گا، ویزا نہیں ملے گا اس لیے مجھے غلط بیانی کرنی پڑتی ہے۔ کل میں آئرلینڈ میں تھا تو وہاں بار بار یہ بتا رہے تھے کہ جناب خدا کے واسطے اس موضوع پر بیان کریں کہ یہاں کا پرمٹ لینے کے لیے مسلمان لکھتا ہے کہ میں قادیانی ہوں۔ مرنا نہیں ہے، اپنا ایمان بیچ دیں گے ہم کسی ویزا کے لیے، کسی ڈاکیومنٹ کے لیے؟ ہم منہ کیا دکھائیں گے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیامت کے دن؟ نہیں چاہیے ایسے ویزے اور ایسے پیپر جہاں اپنا ایمان بیچنا پڑے، جہاں حرام کما کر ہم کہیں کہ جناب مجھے یورو ملے گی تو میں آگے بڑھوں گا۔ پھر کدھر گیا اللہ پر بھروسہ، کدھر گیا توکل؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آیت پڑھی نا تو آپ نے رزق کی فکر چھوڑ دی، اور آپ فرماتے جب رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر دیا ہے تو وہ مجھے روٹی عطا فرمائے گا، وہ مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ اور سبحان اللہ، آپ نبی پاک کی خدمت میں اور عبادتوں میں، ریاضتوں میں لگ گئے۔ یقیناً رزق حلال کی فکر کرنی ہے، مگر ایسا نہیں کہ جناب صرف رزق کے چکر میں لگے رہیں اور تمام کام غلط ہو رہے ہوں۔ نہیں، ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کی فکر کرنی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ہم سب سے رزق کا وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، کئی لوگ آتے ہوں گے ان کے پاس، حضور بہت ٹینشن میں ہوں۔ کیوں بھائی؟ کاروبار نہیں چل رہا، جاب چھوٹ گئی ہے، روزی بند ہو گئی ہے۔ اس کی ٹینشن والے بہت لوگ میرے پاس بھی آئے، حضرت کے پاس بھی آئے ہوں گے، دعا کر دیں۔ کوئی ایک آیا کہ اس لیے نیند نہیں آ رہی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا، قبر میں قبر کے سوال کیسے دے سکوں گا۔ ان چیزوں کی فکر کرنا ضروری تھی، اس کی فکر نہیں۔ اور جس کی فکر کرنی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے ذمے پہ لیا ہے، اللہ نے پیدا کیا وہی رزق دے گا، مگر اس کی ٹینشن ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ لوگ باقاعدہ مریض بن گئے، بلڈ پریشر کے، شوگر کے۔ ایک واقعہ سنیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا جو بہت غریب تھا، نماز عشاء سے فارغ ہو کر گھر آیا تو بچے سو چکے تھے۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ کیا بچوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ بیوی بولی نہیں، گھر میں کھانا نہیں تھا، بچے بھوک سے بہت رو رہے تھے، میں نے انہیں بہلا پلا کر سلا دیا ہے۔ تو کنی انہیں اٹھاؤ عشاء پڑھانی ہے۔ کہ دیکھیں بڑی مشکل سے سلایا ہے، بھوکے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اگر ہم نے ان کو اٹھا دیا نا عشاء کے لیے تو ان کو پھر بھوک یاد آ جائے گی، پھر ساری رات روئیں گے۔ آپ ذرا جواب سنیے اس نیک شخصیت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو ہے نماز پڑھانے کا حکم ہے، روزی دینا میرا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو جگایا، نماز پڑھائی۔ کہتے میرا اپنا کام نماز پڑھانا ہے، میں نماز پڑھاؤں گا، رزق دینا اللہ کا کام ہے، وہ ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اٹھایا بچوں کو، مصلی پر کھڑا کیا۔ اب بچے جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص نے بڑے سی ٹرے میں کئی قسم کے کھانے لے کر کھڑا تھا اور کہا حضور یہ آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا۔ کہتے میں نے اپنا کام کیا، باقی کام تو رب کا ہے نا۔
کل اللہ کرے یہ توکل نصیب ہو جائے. ہم بہت ٹینشنیں خواہ خواہ پال لیتے ہیں. بچی پیدا ہوتی ہے بچپن سے ٹینشن شروع, اس کے رشتے کا کیا ہوگا, او ہو اس کی شادی کیسے کروں گا. وہ اللہ کے بندے کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے. اللہ نے بچی دی ہے, اللہ ہی نصیب اچھے کرے گا, وہی رزق عطا فرمائے گا. ہر آنے والا اپنا رزق لے کر آتا ہے. آپ اپنی مغفرت کی, بچوں کو نیک بنانے کی فکر کریں نا. تو اللہ کرے کہ صدیق اکبر رضی, اچھا مجھے ایک بات بتائیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال دے دیا, بچے کو پتا ہے, کہیں کسی روایت میں سنا کہ اس کے بعد معاذ اللہ انہوں نے مانگنا شروع کر دیا ہے, تو پھر کدھر سے آیا مال, سب تو دے دیا تھا. ارے سبحان اللہ, یہ وہ حدیث یاد کرنا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. آپ خرچ کرو خود بخود ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو خوف ہے نا دل سے اس کو نکالیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کون سی بات میں کروں اور کیسی کیسی باتیں ہیں, لیکن چونکہ بیان کا ایک وقت ہوتا ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, تو بہرحال آج جس عظیم ہستی کا ذکر ہوا ہے ان سے ہمیں بہت محبت ہے, اور وہ اس لیے محبت ہے کہ ان کو نبی پاک سے بڑی کمال کی محبت ہے. اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات کو کوئی کہے نا کہ ایک شعر میں بیان کریں کہ کیسی ان کی لائف تھی, تو مجھے ان کے لیے وہ شعر یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. واقعی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ زمانے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی جیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ابو بکر صدیق کو روز قیامت لائیں گے اور انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ تمام جنت والے اسے پکار کر کہیں گے مرحبا مرحبا, یہاں تشریف لائیں, یہاں تشریف لائیں. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے تعجب سے پوچھا, یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس شخص کو دیکھ سکیں گے؟ ایسا کون ہوگا کہ ساری جنت کے لوگ اسے مرحبا کہہ کر پکاریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر وہ جنتی شخص تم ہی ہو. ساری جنت جسے پکار رہی ہوگی, جنتی پکار رہے ہوں گے. اللہ اکبر, کیا عظیم ہستی ہیں. اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. جو میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, اپنی روزی کو حلال کریں, زندگی میں کبھی حرام کی طرف نہ جائیں. اس پہ ہمیں اپنی فیملی کا سپورٹ بھی چاہیے. آج کل ہو یہ گیا ہے کہ فیملی کی طرف سے بعض اوقات اتنا پریشر ہوتا ہے کہ بھائی کہیں سے بھی لاؤ ہماری خواہشیں پوری ہونی چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, پڑوسی نے لے لیا ہے, فلاں رشتہ دار نے لے لیا ہے, ہمیں لے کر دو. اب جب بندہ دیکھتا ہے سیدھے کام سے نہیں ہو رہا تو الٹے کام کی طرف جاتا ہے. تو یہ نہ کریں, کیونکہ روایتوں میں مضمون ہے کہ آخر زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا, اپنے خاندان والوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا. پوچھا گیا کیسے, تو کہا اسے شرم دلائیں گے, عار دلائیں گے, وہ حرام روزی کی طرف چلا جائے گا. تو ایسا نہ کریں. اگر کسی تکلیف میں آپ کی فیملی کا کوئی مرد ہے تو میری بہنوں, میری ماؤں, ہمیں ساتھ دینا ہے, مشکل وقت میں ساتھ دیں, حرام کی طرف نہ جانے دیں. پہلے زمانے کی پتہ ہے خواتین کیسی ہوتی تھی؟ جب گھر سے مرد جاتا تھا نا کمانے کے لیے تو وہ کہتی تھی دیکھو تھوڑا لانا مگر حلال لانا, ہم حرام نہیں لیں گے, ہم جہنم کی آگ نہیں چاہتے. سبحان اللہ, یہ ذہن ہوتا تھا کہ حرام کھائیں گے تو بچوں کو کیا کھلائیں گے, اللہ کو کیا جواب دیں گے. تو فیملی کے ساتھ مل کر, اچھا جب حلال خوراک گھر میں آتی ہے نا تو پوری فیملی میں برکت ہو جاتی ہے. حرام پیسے تو آ جاتے ہیں مگر ناچاکیاں, لڑائی جھگڑے. اب دیکھیں نا جو بچے پرورش ہی حرام سے پا رہے ہو تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو حلال کی طرف جائے, حلال برکت والا ہے, حلال وسعت والا ہے. ہاں ہم اچھا بعض اوقات پتہ ہے کہ ایسے جب بھی میں بیان کرتا ہوں تو کچھ شیطان بھی تو کام اپنا کر رہا ہوتا ہے نا, تو ہو سکتا ہے شیطان بھی کسی کے یہاں بھی ذہن میں ڈال رہا ہو کہ یار یہ مولانا صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن اگر 100% حلال کی طرف جائیں گے تو پھر تو کام ہی نہیں ہو سکے گا, خرچے کیسے پورے ہوں گے, ہم حرام کام کرتے ہیں جبھی تو چیزیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ پھر اگر تم غلط کما رہے ہو پھر بھی رب تمہیں عطا فرما رہا ہے تو کیا حلال کماؤ گے تو وہ عطا روک لے گا؟ اللہ کو ناراض کر کے بھوکے نہیں مر رہے تو کیا اللہ کو راضی کر کے بھوکے مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. ہم میں سے بہت سارے ہیں جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. یاد کر لیجئے حرام کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا, ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو کلیم اللہ ہے نا, اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنا رو رہا ہے, اس کی دعا قبول کر لے.
ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ جو کھاتا ہے وہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے وہ حرام ہے۔ اب بتائیں نا، ہم کہتے ہیں یار میں کعبے کے سامنے دعا کر کے آیا، فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی، جمعے کی نماز میں دعا کرتا ہوں، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا۔ پہلے چیک تو کرو کماتے کیا ہو، کہیں حرام تو نہیں کما رہے۔ اسی کے مقابل میں ایک حدیث سنیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، کیا کمال کا کویسچن کیا۔ کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ آئے ہائے، آپ کو پتہ ہے اس کے معنی کیا ہے مستجاب الدعوات؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ کون کون چاہتا ہے مستجاب الدعوات بننا؟ ہیں ساری دعائیں قبول ہو جائیں، سارے مسئلے یہ لوگ ہیں نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے اس کا آنسر کوئی بہت طویل نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنے سجدے کرو، اتنے ریاضت مجاہدات، نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ That's it، بس اپنی غذا پاکیزہ کرنی ہے، حلال کمانا ہے، نہیں جانا حرام کی طرف، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پردے میں سننے والی میری اسلامی بہنوں، فوکس کر لیں آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے 2-3 باتیں سیکھ کر آج جائیے۔ پہلی بات، ہمیں زندگی کے ہر کام میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، ان کی ناراضی والا کام نہ کریں۔ نمبر 2، اپنی روزی کو پاکیزہ کریں، حرام نہیں چاہیے ہمیں، توکل کو، اللہ پر بھروسے کو مضبوط کریں۔ اور نمبر 3، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں۔ خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، یہ ملٹی پلائی ہی ہوگا، ادھر بھی ملے گا اور انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کر آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ کریم ان باتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ دعوت اسلامی کے ویکلی اجتماع ماشاءاللہ اوسلو میں بھی ہمارا فیضان مدینہ ہے، تو یہاں ویکلی اجتماع میں ہمارا تشریف لایا کریں، اور پھر مدنی چینل دیکھتے رہا کریں۔ مدنی چینل کے ذریعے ایسے مزید بیانات سنیں گے تو مزید انشاءاللہ دل پر اثر ہوگا۔ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، آپ بھی اس مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ میں خود بھی